نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ آپ اور ہم مل کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین کی بارگاہ عقیدت میں خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو۔ حضرات محترم، اس لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات محترم، آج ہم شہادت امام قاسم کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرات محترم، اہل بیت کے بعد اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو، میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں، میں اس جان لیوا صدمہ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دی تھی جو میرے بازو پر بندھی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی
اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب آرام میں گھیرے ہوئے ہو تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئی اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی، اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا عمامہ اور امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے ملو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی سے اور تمام اہل بیت سے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہا کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم جوش و جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے۔ رجز کے اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی۔ کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا، جو یزیدی کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے۔ اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی، وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے۔ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کہ آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب برباد کر دوں گا۔ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کے نازک بدن کو نہ دیکھ، افسوس تو انہیں پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہیں۔ یہ نوجوان فاتح خیبر، شیر خدا، حضرت علی کے پوتے اور امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں۔ ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہائی یزیدی کی پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہیں۔ ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں جو چند لمحوں میں اس نوجوان کا
جو چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملہ کے لیے آگے بڑھا، حضرت امام قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا، اور امام قاسم نے اس لعین قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق کے اور تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے، اور حضرت امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، او بچے، میرے بچوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سمجھ جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے۔ ارزق غصے سے چور چور ہوا، میان سے تلوار کھینچ لی۔ حضرت امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت امام قاسم کی تلوار پر پڑیں، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت امام قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے یہ تلوار مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے قتل کر کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے حملہ کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ ارزق، ہم تجھے بڑا تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، مگر تم تو بڑے ہی اناری ہو، تم کو اپنے گھوڑے کی لگام کا بھی دھیان نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی۔ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں حضرت امام قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ لعین واصل جہنم ہو گیا۔ پھر حضرت امام قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہے اور یزیدی فوج کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ اس بدبخت کو قتل کر ڈالوں، اسی خیال سے آگے بڑھے ہی تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیر کر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ شیس بن سعد ملعون نے آپ کے سینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر حضرت امام قاسم اپنی جان کو جانا کے سپرد کر دیا اور مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرے پر انوار سے خاک و خون کے دھبوں کو صاف کر کے خیمے میں لے آئے۔ امام حسین اپنے خیمے میں لائے۔ اسی طرح میدان کربلا میں حضرت امام قاسم کے تینوں بھائی شہید ہوئے اور شہادت کے درجات سے ہمکنار ہوئے۔
ہم کنار ہوئے تو میرے پیارے دوستو مجھے بولنے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. مجھے بولنے میں اور آپ لوگوں کو سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاف عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو امام حسن اور امام حسین اور تمام شہدائے کربلا سے محبت کی بالکل شوق و ذوق عطا فرمائے, حسن اخلاص کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.